اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے دست کوز آگر، جس کی قسط نمبر 60 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خرم یہ زوبیہ کون ہے؟ فرقان حسن کے اچانک پوچھنے پر خرم نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کے برابر میں رکھے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رہے تھے۔ ان کا انداز بھلے ہی سرسری تھا، مگر ان کی نگاہیں سرسری نہیں تھیں۔ آفس سے آتے ہی ان کا یہ پوچھنا اور سب سے بڑھ کر زوبیہ کے نام اور وجود سے واقف ہونا کسی اہم بات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ خرم لاؤنج میں بیٹھا دیوار پر لگے بڑے سے ہوم تھیٹر پر چینل چینج کر رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ بالکل فارغ بیٹھا تھا۔ جب سے یونیورسٹی میں اس کا اور زوبیہ کا اسکینڈل مشہور ہوا تھا، اس کا دوستوں کے ساتھ بلا وجہ سیر سپاٹے کرنا بالکل بند ہو گیا تھا۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک طرف اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا کہ اس نے کیوں محض نمل کو جلانے کے لیے ایک لڑکی کا نام خراب کیا۔ دوسرے یہ کہ اس کی سمیر اور اس کے گروپ سے اتنی لڑائی ہوئی، مگر اس کا کوئی دوست آگے نہیں بڑھا۔ یہ دیکھ کر بھی اس کا دل سب سے بیزار ہو گیا تھا۔ زوبیہ کے ساتھ حمید کے فارم ہاؤس جانے کی وجہ سے وہ اگلے دن یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، مگر اس کے اگلے دن جب وہ گیا تو اس کا ارادہ اپنے سارے دوستوں کو بالکل بھی لفٹ کرانے کا نہیں تھا۔ لیکن اسے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ نادر اور ہارون بجائے اس کے کہ اس سے شرمندہ ہوتے، الٹا اس سے خفا لگ رہے تھے۔ اسے خواہ مخواہ کسی کے ناز اٹھانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے توجہ نہیں دی تو نادر اور ہارون خود اس کے قریب چلے آئے اور زوبیہ کو بیوقوف بنانے پر اسے لعن طعن کرنے لگے۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ انہیں یہ حرکت پسند نہیں آئے گی، لیکن انہیں اتنی بری لگے گی، یہ امید بالکل نہیں تھی۔ وہ سمیر کے ساتھ مار پیٹ کے وقت بھی اس لیے آگے نہیں بڑھے تھے کیونکہ انہیں خرم کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ جانے اس لڑکی کا کیا بیماری تھی جو وہ اس طرح بے ہوش ہو گئی تھی، اور خرم کو ایسی بیمار لڑکی کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ خرم نے ان کی بات بڑے تحمل سے سنی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ دونوں ایسے ہی ہیں۔ ایک تو پہلے ہی دونوں مار پیٹ سے بھاگتے تھے اور اس وقت تو خرم کے خلاف ہو گئے تھے، پھر بھلا میدان میں کیا اترتے۔ چنانچہ خرم نے بھی اس بات کو طول دینے کے بجائے مختصراً زوبیہ کی ذہنی بیماری کا ذکر کر دیا اور انہیں صاف بتا دیا وہ زوبیہ کو بھی سارے کھیل سے بالکل الگ رکھے گا۔ فیس بک پر جو کمنٹس اور تصویریں آئی تھیں وہ خرم کے لیے برداشت سے باہر تھیں۔ ہارون اور نادر کو زوبیہ کی ذہنی بیماری کا پتہ چلنے کے بعد خرم کی حرکت اور بھی ناگوار گزری۔ خرم نے انہیں حمید پر شک ہونے والی بات بتائی تھی، تب وہ اسے مکمل پاگل کہنے لگے تھے۔ اگر وہ بتا دیتا کہ وہ زوبیہ کے ساتھ جا کر حمید کا فارم ہاؤس کھود آیا ہے تب وہ خرم کو بھی پاگل قرار دے دیتے۔ بہرحال انہوں نے خرم کو خوب سنائی تھی، اور کیونکہ خرم شرمندہ تھا اس لیے اس سے زیادہ بحث بھی نہیں کی، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ لیکن اسے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ سب فرقان حسن تک پہنچ گیا ہوگا۔ ان کے سوال پر اس لیے وہ بے چینی سے انہیں دیکھے گیا، یہاں تک کہ انہیں وہ چوکاتے ہوئے پوچھنا پڑا۔ میں نے پوچھا ہو از زوبیہ؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خرم نے ٹی وی بند کر کے پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ فرقان حسن کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر بڑی سنجیدگی سے کہنے لگے، ڈی آئی جی صاحب کا فون آیا تھا جو انہوں نے بتایا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ خرم حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہا ڈی آئی جی صاحب نے؟ 2-3 دن پہلے وہ لڑکی تمہارے ساتھ کہیں گئی تھی، 4-5 گھنٹے کے لیے۔ اس نے 1 دن پہلے وہ تمہاری یونیورسٹی میں تھی جہاں وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور تم اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ خرم وہ لڑکی تمہاری کلاس فیلو ہے، نہ تمہارے فرینڈ ہے جو وہ تمہیں کہاں مل گئی اور تم اسے لے کر کہاں گئے، وہ بھی یونیورسٹی آورز میں؟ فرقان حسن کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ شدید حیرت تھی۔ یہ سب آپ کے دوست کو کیسے پتہ ہے؟ خرم نے انہیں جھٹلانے کی کوشش کیے بغیر سنجیدگی سے پوچھا۔ بلال اختر نے بتایا ہے، جب وہ تمہارے ساتھ گئی تھی تو وہ پولیس کو بلانے کا سوچ رہے تھے۔ وہ تو ڈی آئی جی صاحب نے انہیں سمجھایا
کہ خرم بہت اچھی فیملی کا لڑکا ہے، آپ یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار ان سے مل لیں۔ فرقان حسن کی بات پر خرم گنگ رہ گیا۔ بلال اختر کا فون اس کے موبائل پر جو آیا تھا تو اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی۔ زوبیہ نے بھی گھر پہنچنے کے بعد اسے میسج کر دیا تھا کہ سب ٹھیک ہے، لہذا وہ اس وقت اپنے گھر آ گیا۔ تو کیا بلال اختر نے ڈی آئی جی صاحب کو فون کیا تھا اور ان کے مشورے پر وہ بالکل چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے، اسی لیے زوبیہ سے بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی؟ فرقان حسن اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کہنے لگے، میں تو بلال اختر کو جانتا بھی نہیں ہوں، وہ تو ان کا گھر خریدا ہے، اس لیے ان کا نام بھی پتا ہے، ورنہ وہ لوگ کس قسم کے ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ مگر تم سوچو، اگر ڈی آئی جی کی جگہ انہوں نے کسی اور کو فون کیا ہوتا یا ڈی آئی جی میرا دوست نہ ہوتا تو تمہارے خلاف تو ایف آئی آر کٹ چکی ہوتی۔ آخر تمہاری زوبیہ سے دوستی کیسے ہو گئی کہ تم اس کے ساتھ کہیں باہر بھی چلے گئے؟ میں نے تو تمہیں بتایا تھا لڑکی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ فرقان حسن کے لہجے میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا، جیسے انہیں اس بچپنے پر تاؤ آ رہا ہو۔ ڈیڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں کوئی گھومنے نہیں گئے تھے اور نہ ہی میری اس سے کوئی دوستی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح اس کی فیملی کو زیادہ نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے کی ضرورت ہے۔ بلال اختر نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یونیورسٹی میں فیسٹیول لگا تھا، زوبیہ وہی دیکھنے آئی تھی۔ بلال اختر نے بلا وجہ بات کو غلط رنگ دے دیا ہے، خرم نے خفگی سے بتایا۔ فرقان حسن بغور سے دیکھتے رہے۔ جوان بیٹے پر وہ زیادہ غصہ نہیں دکھانا چاہتے تھے، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ تھا۔ خرم نے بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جو انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ کراتی، لہٰذا انہوں نے کسی شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صرف خرم کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے اس طرح کی حرکتوں میں مفت کی بدنامی گلے پڑتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جس بات کو وہ الٹا معمولی سمجھ رہے تھے، اس پر اس کے خلاف پولیس کیس بن سکتا تھا۔ یہ سب جان کر اگلی بار وہ کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھائے گا۔ خرم حسن کی نظروں میں موجود نصیحت کو خرم بخوبی پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی انجان بنا بیٹھا رہا تو فرقان حسن بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ نمل کیسی ہے؟ ان کے اچانک سوال نے ایک بار پھر خرم کو چونکا دیا۔ انہوں نے کبھی اس طرح نمل کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس وقت یہ سوال اس کی خیریت جاننے کے لیے نہیں پوچھا گیا تھا، بلکہ یہ یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ اس کی زندگی میں نمل موجود ہے، لہٰذا کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ خرم چڑ ہی تو گیا ان کے انداز پر۔ دل تو صاف چاہا کہہ دے کہ میں کوئی زوبیہ سے شادی نہیں کرنے والا ہوں، جو آپ مجھے نمل کا یاد دلا رہے ہیں، لیکن وہ ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا تھا جس سے فرقان حسن کو بھی غصہ آ جائے اور وہ زوبیہ کے ساتھ باہر کیوں جانے اور کہاں جانے جیسے سوالات اٹھنا شروع کر دیں کہ تبھی مرے ہوئے انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، اسے کبھی گھر لے آیا کرو۔ کیوں؟ فرقان حسن کی بات پر خرم نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ایسے ہی بس، بہت دن سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ اس کے گھر جا کر مل لیں، میں یونیورسٹی سے اپنے گھر لے آؤں، کتنا عجیب لگے گا؟ خرم اعتراض کرتے ہوئے بولا تو فرقان حسن بھی خاموش ہو گئے۔ شکر تھا کہ انہوں نے زیادہ کوریدا نہیں تھا، ورنہ خرم کے پاس زوبیہ کے ساتھ کہیں باہر جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جس نمل کو گھر لانے کی خواہش ظاہر کر کے شاید انہوں نے یہ جتایا تھا کہ نمل کے ساتھ تو وہ کہیں گھومنے پھرنے نہیں جاتا۔ اگر وہ کھل کر پوچھتے تو صاف کہہ دیتا کہ نمل کو ایسے چوچلے پسند نہیں، لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ ویسے تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ وہ اور نمل اکثر باہر چلے جاتے ہیں، لیکن ایک غلطی دوبارہ کیسے کر سکتا تھا؟ زوبیہ کے بارے میں غلط تاثر دینے کے بعد وہ نمل کا امیج کیوں خراب کرتا، جبکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ نمل بالکل بھی ویسی نہیں ہے۔ آج کل تو اس کی نمل کے ساتھ بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ نمل خود تو کبھی مخاطب کرتی نہیں، اور جب سے زوبیہ والا حادثہ ہوا تھا، خرم نے بھی نمل کو چڑھانا اور زج کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کتنی بار ایسا ہوا تھا کہ نمل سے سامنا ہونے پر خرم اس کی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھی کہ اس کی یہ نقل و حرکت نمل کے لیے کس قدر حیران کن تھی۔ پہلی بار ایسا ہونے پر نمل سمجھی کہ اس نے نمل کو دیکھا ہی نہیں، لیکن 2-3 بار جب خرم نے ایسا ہی کیا تو نمل شاکڈ رہ گئی۔
پوری یونیورسٹی اس کے اور زوبیا کے متعلق بات کر رہی تھی۔ ایسے میں خرم کا یہ اندازہ نمل تک سوچنے میں مجبور کر گیا۔ آخر خرم کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے؟ یہ خاموشی اس کی چال ہے یا کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ نمل سمجھنے سے قاصر تھی۔ ادھر پتہ نہیں یہ رومیلا کا وہم تھا یا حقیقت، بہرحال اسے لگ رہا تھا جب سے وہ کھیتوں کی سیر کر کے واپس آئے ہیں تب سے بریرہ کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ عالیان سے تو زیادہ سامنا ہی نہیں ہوا، البتہ اس نے جس طرح اس سے سب لوگوں کے بیچ مخاطب کیا تھا وہ دیکھ کر رومیلا کو شدید حیرت ہوئی تھی، ورنہ وہ تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اگلے دن اسے شگفتہ غفار کی نظروں میں اپنے لیے مزید نفرت کا احساس ہوا تو جیسے اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ بریرہ کے ولیمے کے لیے اسے گاؤں کا علاقائی لباس زیب تن کرنے کے لیے دیا گیا۔ وہ کوئی دلہن نہیں تھی، مگر انہوں نے اسے بھی بریرہ کی طرح علاقائی زیور اور روایتی میک اپ کر کے دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ اس کی تھوڑی پر کاجل سے 3 تل لگا کر حاجر نے باقاعدہ 3 اور قل پڑھ کر اس پر دم کیے تو بریرہ کا پہلو بدل کر رہ جانا بھی اس سے مخفی نہ رہا۔ ایک طرف اگر ان سب کی محبت اس کی ہمت بڑھاتی تو دوسری طرف بریرہ اور شگفتہ غفار کی نفرت اس کے حوصلے پست کر دیتی۔ کتنی بار اس کے دل میں آیا گاؤں سے واپس جانے سے پہلے بریرہ سے ایک بار کھل کر بات کر لے، اپنے بھائی کے دل پر اس سے معافی مانگ لے، مگر اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ بریرہ اول تو اسے دیکھتی نہیں تھی، اور اگر کبھی اس نے شاذ و نادر دیکھا بھی تو اس کی آنکھوں میں ایسی چنگاریاں نکل رہی ہوتی کہ رومیلا کے وجود کو راکھ بنا کر بکھیرنے لگتی۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہوتے انہیں شام ہو گئی تھی۔ شگفتہ غفار پھر بھی بضد رہیں کہ ابھی شہر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، جس پر رسمی سا منع سب نے کیا، اور بالآخر شاہجہاں ماموں کو بری طرح ڈانٹنا پڑا۔ تب کہیں جا کر شگفتہ غفار مجبور ہوئیں صبح فجر کے بعد روشنی میں نکلنے پر۔ اصل میں وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ رومیلا مزید عالیان کے قریب رہے۔ انہیں وہ بہت خطرناک لڑکی لگ رہی تھی۔ جس طرح ایک ہی رات میں عالیان کے نظر پر اس لڑکی کے متعلق بدلے تھے، انہیں یہ تفکر رکھتے ہوئے وہ اس سے کچھ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بیٹے کی شادی کرتے وقت تمام ہی ماؤں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بیٹا بالکل بیوی کا غلام نہ بن جائے، چاہے بہو کو کتنے ہی چاؤ سے کیوں نہ لایا گیا ہو، جبکہ یہاں تو صورتحال بالکل ہی مختلف تھی۔ ایسے میں شگفتہ غفار کا فکر مند ہونا اتنا کوئی غلط نہیں تھا۔ رومیلا ان کے فوراً چلے جانے کا پس منظر تو نہیں جانتی تھی، لیکن ان کی ہر چیز سے بیزاری اب اس کی سمجھ میں بخوبی آ گئی تھی، اور وہ انہیں حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ اس لیے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جانے سے پہلے ایک بار بریرہ سے بات ضرور کرے گی، اور اس کے لیے اس کے پاس صرف آج رات کا وقت باقی موجود تھا۔ مغرب سے فارغ ہونے کے بعد کھانا لگنے میں جتنا وقت تھا وہ سب عام طور پر ساتھ بیٹھ کر ہی گزارتے تھے، مگر آج ولیمے کی تقریب کی وجہ سے سب اتنا تھک گئے تھے کہ باقاعدہ محفل نہ جم سکی۔ سناٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیلا بریرہ کی تلاش میں لگ گئی۔ خوش قسمتی سے اسے نانی اماں کے کمرے میں اکیلی بیٹھی مل گئی۔ نانی اماں کے سر میں درد ہو رہا تھا، انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا اور سکینہ کی دی ہوئی دوا کھا کر لیٹی ہوئی تھیں۔ بریرہ ان کے پاس بیٹھی ایسے اخبار دیکھ رہی تھی جیسے اب تک ان سے باتیں کر رہی ہو، مگر اب ان پر غنودگی طاری ہوتی دیکھ کر اخبار کی سرخیوں پر نظر ڈالنے لگی۔ رومیلا کے کمرے میں آنے کا اس نے محسوس ہی نہیں کیا تو رومیلا کو گلا کھنکار کر اسے متوجہ کرنا پڑا۔ اس نے بری طرح چونک کر رومیلا کو دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی شدید حیرانی سے اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ آخر اتنا اندازہ تو اس سے ہو ہی گیا تھا کہ رومیلا اس سے بات کرنے آئی ہے، لیکن اس نے یہ جرأت کیسے کی، یہ بریرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج تم دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی تھی، رومیلا نے بات شروع کرنے کے لیے کہا، ورنہ اسے پتہ تھا بریرہ کو اس کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس عذاب سے وہ گزر کر آئی تھی، اس کے بعد زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنا حسن کھو کر ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ بریرہ کا چہرہ بھی اپنی تعریف سن کر سب بانٹ رہا تھا، بلکہ وہ استفہامیہ انداز میں رومیلا کو دیکھ رہی تھی، جیسے یہ جاننا چاہتی ہو کہ وہ اس وقت یہاں کیوں آئی ہے۔
رومیلا اس کا سوال سمجھ رہی تھی، خود اسے بھی ادھر ادھر کی بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ کہیں غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنے میں کوئی آ جائے اور اصل بات درمیان میں ہی رہ جائے، یا پھر بریرہ بیزار ہو کر اٹھ جائے، جس کی قوی امکان تھے، مگر نانی اماں کی موجودگی میں وہ ذکر کیسے چھیڑ سکتی تھی؟ خدا نخواستہ ان کے کان میں کوئی ایک جملہ بھی پڑ جائے تو رومیلا ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے نانی اماں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ باہر آ سکتی ہو؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بریرہ ایک دم حتمی انداز میں بولی، صرف 2 منٹ سن لو، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی، رومیلا التجائی انداز میں بولی، میں نے کہا نا مجھے کوئی بات نہیں کرنی، 2 منٹ تو کیا 2 سیکنڈ بھی نہیں، بریرہ نے چبا چبا کر کہا۔ اسی وقت نانی اماں نیند میں ہلکا سا کسمسائیں تو بریرہ کچھ خوفزدہ سے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ اگر انہوں نے اس کا یہ لب لہجہ سن لیا تو جب تک اس رویے کی وجہ جان نہیں لیں گی چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ صبح ہم لوگ چلے جائیں گے، صرف ایک بار چپ ہو جاؤ، نانی اماں اٹھ جائیں گی، بریرہ زچ ہو کر بولی، پھر بڑے جھنجھلاؤ انداز میں بستر سے اتر کر آئی اور ان کے کمرے سے ملحق ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ رومیلا اس کا بیزار انداز دیکھ کر شرمندہ سی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں سے بھی ایسے حالات اور رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مجرموں کی طرح کھڑی ہوگی۔ بولو، ٹیرس میں آ کر بریرہ بڑی بدتمیزی سے دبی ہوئی آواز میں بولی، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، مگر میرا یقین کرو مجھے اپنے بھائی کی سازش کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مجھے تو یہاں آ کر ٹھیک ہے میں نے مان لیا، اب تم جاؤ۔ بریرہ کا جارحانہ انداز رومیلا کو ہونٹ کاٹنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بریرہ جو بھی کر رہی تھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، اور اس کے پاس یہ آخری موقع تھا معافی مانگنے کا، بھلے ہی معافی ملے نہ ملے، اسے تو اپنا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ بریرہ، میں جانتی ہوں تم اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن تم کچھ نہیں جانتی، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، میں جس تکلیف سے گزری اور اب گزر رہی ہوں اس کی شدتوں کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ بریرہ بلند آواز میں بول رہی تھی۔ رومیلا کو آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ وہ رومیلا کو کوئی بات پوری کرنے ہی نہیں دے رہی تھی تو رومیلا بھلا وضاحت کیسے کرتی؟ ایک پل کو تو اس کا جی چاہا ابھی اور اسی وقت کمرے سے چلی جائے، مگر وہ کوئی فرض پورا کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ حقیقتاً شرمندہ تھی اور اس سے واقعی معذرت کرنا چاہتی تھی، تبھی اتنے تلخ لہجے میں بھی بڑی رسانیت سے کہنے لگی، ہاں تم شاید کہہ رہی ہو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کوئی تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ تکلیف سے تم اکیلی نہیں گزر رہی ہو۔ اس طرح زبردستی کی شاید کسی کے گھر کی بہو بننا اور کسی کے سر پر مسلط ہونا بھی کم تکلیف دہ نہیں ہے۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ابرار بھائی نے تمہاری فیملی کو بلیک میل کر کے مجھ سے شادی پر مجبور کیا ہے، میں کس کرب سے گزر رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا، ان کا گناہ معافی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں ان کی طرف سے معافی مانگ رہی ہوں۔ رومیلا نے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کا گلگیر لہجہ اور جڑے ہوئے ہاتھ بریرہ کچھ بھی اثر نہیں کر سکے تھے، البتہ اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر اسے عجیب سا سکون ملا تھا، ہرچند وہ رومیلا کی معذرت کو ایک ڈرامہ سمجھ رہی تھی۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ رومیلا اب اس گھر میں اپنے قدم جمانے کے لیے بے گناہ اور شرمندہ ہونے کا ڈھونگ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بات بڑے آرام سے سنتی رہی۔ اسے اپنے آپ آگے گڑ گڑاتا دیکھ کر اسے بڑی تسکین مل رہی تھی، ورنہ کون سا اسے رومیلا کے آنسو دیکھ کر اسے معاف کر دینا تھا، جبکہ رومیلا کو اس کی خاموشی سے بڑی ہمت ملی۔ وہ جلدی جلدی اپنی ساری بات کہتی چلی گئی، مجھے اندازہ ہے تمہارے لیے ہم میں سے کسی کو بھی معاف کرنا آسان نہیں، لیکن میرا یقین کرو مجھے کبھی بھی
نہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کاش یہ سب میرے علم میں ہوتا تو میں نکاح کے وقت ہی اس شادی سے انکار کر دیتی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، تمہارے بھائی کوئی شادی تو ساری زندگی اپنے گلے میں لٹکا کر پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی اور اس کا تمہاری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹرسٹ میں میرا یقین کرو، میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، سب ٹھیک کر دوں گی۔ رومیلا صرف کہہ نہیں رہی تھی بلکہ اس کا مصمم ارادہ تھا ایسا کچھ کرنے کا جس سے عالیان کو زبردستی کے رشتے سے نجات مل جائے اور خود بریرہ کو بھی کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ مگر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایسا کوئی لایا عمل رومیلا نے ابھی تک ترتیب نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ تو بس کسی طرح بریرہ کے چہرے پر پھیلی نفرت کو کم کرنا چاہتی تھی، مگر اسے کامیابی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ بریرہ اس کی بات سن ضرور رہی تھی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ہنوز تھے۔ تبھی رومیلا مزید کہنے لگی، میں اپنے بھائی کو سمجھاؤں گی، انہوں نے غصے اور ضد میں یہ سب کر ڈالا، لیکن میں انہیں بتاؤں گی گھر اس طرح نہیں بستے اور نہ ہی تمہارے گھر کو اجاڑنے سے ان کا کوئی مقصد انہیں حاصل ہو جائے گا۔ زبردستی کا بندھن کسی کو بھی خوشی نہیں دیتا، رومیلا کہتی چلی گئی کہ تبھی کسی آہٹ پر دونوں چونک اٹھیں۔ ان دونوں نے بے اختیار کمرے کی جانب دیکھا۔ ٹیرس کے دروازے پر پڑے باریک سے پردے کے پیچھے کسی کا سایہ لہراتے پردے کے ساتھ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ کون؟ بریرہ نے بری طرح ڈرتے ہوئے پوچھا۔ رومیلا بھی کسی کو کھڑا دیکھ کر کچھ ڈر تو گئی تھی، کہیں اس نے رومیلا کی کہی باتیں نہ سن لی ہوں، مگر جو خوف و ہراس بریرہ کے چہرے پر تھا رومیلا کو ٹھٹک کر اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا چہرہ اور ہونٹ بالکل سفید پڑ گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی لہرا کر گر پڑے گی، مگر ایسی نوبت آنے سے پہلے نووارد پردہ ہٹا کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عالیان پر نظر پڑتے ہی بریرہ کی جان میں جان آ گئی۔ خود رومیلا کی بھی حالت بحال ہو گئی کیونکہ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ رومیلا کی ساری بات سن چکا ہے اور اب انہیں پریشان ہوتا دیکھ کر تنبیہی انداز میں کہنے لگا، یہ وقت اور جگہ ان باتوں کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر میری جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا، نانی اماں کی ہی آنکھ کھل جاتی تو عالیان دونوں کو ہی ٹوک رہا تھا۔ بریرہ کا دل چاہا تنک کر کہہ دے، یہی بول رہی تھی، مگر وہ ابھی بھی جس خوف سے گزری تھی اس کے فوراً بعد اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ وہ صرف 2-3 گہری گہری سانسیں کھینچ کر اپنے اعصاب بحال کرتی رہی۔ البتہ رومیلا خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں جانے سے پہلے بریرہ کو ساری بات بتا کر اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی نئی زندگی کو اچھی طرح انجوائے کرے، اس کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ رومیلا جاتے ہوئے بھی یہ نہ کہہ سکی کہ بریرہ کہیں اور چل کر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ سب کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے، بولنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب تمہاری بات سچ نکل آئے گی تب میں یقین کروں گی۔ بریرہ عجیب ہتک آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ رومیلا کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا۔ ہر بار وہ خود کو یہ سوچ کر تسلی دے دیتی کہ وہ اپنی جگہ حق بجانب ہے۔ اس کا لہجہ خود عالیان کو بھی بہت عجیب لگا تھا، مگر اسے ٹوکنا نہیں چاہتا تھا، وہ بھی رومیلا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ البتہ رومیلا کی بات کی یقین دہانی وہ بھی کرانا چاہتا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ اس میں کتنا سچ ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ بریرہ اپنے خوف سے باہر نکل آئے، بالکل پہلے جیسی ہو جائے۔ شوخ اور کھلنڈری اپنی یہ خواہش اسے خود بھی بے لگ رہی تھی، پھر بھی اس نے آس کا دامن نہیں چھوڑا۔ تبھی کہنے لگا، یہ آسان کام نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ رومیلا کیا کر سکتی ہے، ابرار کیا کر سکتا ہے، تمہیں وہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا بھائی کیا کر سکتا ہے۔ کسی دوسرے پر نہیں، مجھ پر یقین رکھو، اس خوف سے باہر آ جاؤ کہ یہ راز کبھی کھلے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عالیان کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ بریرہ تو کیا رومیلا بھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ رومیلا کو عالیان کی بات سے کتنی تسلی ہوئی اس کا تو رومیلا کو کوئی علم نہیں تھا، لیکن خود اسے ضرور یقین ہو گیا تھا کہ عالیان اس مسئلے کو حل ضرور کرے گا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں سونے آئی تو خلاف توقع عالیان جاگ رہا تھا، بلکہ جس طرح اسے دیکھتے ہی عالیان نے لیپ ٹاپ بند کیا تھا، اس سے رومیلا کو لگا جیسے وہ اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔
اس لیے اپنی حیرت کو ظاہر کیے بغیر معمول کے مطابق سوٹ کیس میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اس لیے عالیان کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اگر سونا تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ رومیلا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے بریرہ سے کہا تم سب ٹھیک کرو گی، مجھے سب ٹھیک کی وضاحت چاہیے۔ رومیلا کچھ کنفیوز لگ رہی تھی، اس نے کچھ زیادہ سوچا نہیں تھا، مگر اب عالیان کے پوچھنے پر اسے باقاعدہ اپنے ارادوں سے اسے آگاہ کرنا سخت ضروری تھا، ورنہ وہ یہی سوچنے والا تھا کہ رومیلا خالی خلی ڈائیلاگ مار کر آ گئی ہے۔ سب ٹھیک کر دینے سے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ آج اور ابھی اور اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ رومیلا نے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت لینے کے لیے بات بنائی۔ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، تمہارے پاس جادو کی کوئی چھڑی نہیں ہے کہ تم پلک جھپکتے ہی سب ٹھیک کر دو گی، لیکن تم نے کچھ سوچا تو ہوگا کہ اپنے بھائی کو اس کے انجام تک کیسے پہنچاؤ گی۔ رومیلا کچھ ٹھٹک کر عالیان کو دیکھنے لگی، جس پر عالیان پوچھنے لگا، میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا کیا؟ نہیں، غلط تو نہیں پوچھا، اصل میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ابرار بھائی کو انجام تک کیسے پہنچانا ہے۔ میں تو صرف یہی سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو اس پرابلم سے کیسے نکالا جائے۔ رومیلا بڑی صاف گوئی سے بولی۔ عالیان صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بھلے ہی یہ نہیں جانتی تھی کہ عالیان اس کی بے گناہی جان چکا ہے، لیکن عالیان کو تو پتہ تھا نا کہ آج وہ اپنے بھائی کی وجہ سے کس مصیبت سے گزر رہی ہے، پھر اسے اپنے بھائی کو سزا دینے یا سبق سکھانے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ رومیلا عالیان کی اس طرح دیکھنے پر وہ یہ سمجھی کہ شاید وہ سمجھا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تبھی وضاحت کرنے لگی، اصل میں میرے بھائی غصے میں یہ سب کر گزرے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت اچھے انسان ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بہت برے نہیں ہیں، ان کی حرکت ناقابل معافی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی آپ لوگوں کی بھی ہے۔ اگر اسی وقت شادی کے لیے راضی ہونے کے بجائے آپ تھوڑا سا خود غرض بن کر انکار کر دیتے تو ابرار بھائی بریرہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ ان کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ آپ پر وقت برباد کرنے کے بجائے کسی اور شخص کی تلاش شروع کر دیتے جس سے وہ 2 دن کے اندر اندر شادی کے لیے راضی کر سکتے۔ رومیلا ابرار کی طرف داری نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اس کی حیثیت کو سمجھتی تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے اس پر عمل کرنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر ایسی صورت میں جب بہن کی شادی سر پر ہو۔ اس لیے عالیان کو خاموش دیکھ کر اس نے مزید اس بات سے اسے قائل کرنے کی کوشش کیے بغیر واپس موضوع پر آتے ہوئے کہا، لیکن خیر اس دھمکی سے بالکل پریشان نہ ہو کہ اگر اپنی بہن کا گھر بسا دیکھنا چاہتے ہو تو میری بہن کو ساری زندگی برداشت کرو، میرا گھر بسے یا اجڑ جائے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ رومیلا بڑے سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی، اپنے دوست کے سامنے اس طرح وہ بکھر گئی تھی، اب اس کا شائبہ تک اس کے لہجے میں نہیں تھا۔ اس نے بڑی عمدگی سے خود کو کمپوز کر رکھا تھا۔ عالیان اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی وہ پورا ہو چکا ہے، اب اگر میں لوٹ کر گھر چلی جاتی ہوں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ انہوں نے میری شادی جس بنیاد پر کرائی تھی وہ اس قدر کھوکھلی تھی کہ اس پر یہ گھر بس ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس سب کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، ذرا سا ماحول ٹھنڈا ہو جائے، ابرار بھائی کا انتقام لینے کا جذبہ سرد ہو جائے، پھر میں خود اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں گی اور ان سے کہہ دوں گی کہ مجھے آپ لوگ اور آپ کا ماحول پسند نہیں آیا، حالانکہ آپ لوگ نے مجھے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی وغیرہ۔ میرا بھائی اور بابا مجھ پر غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے، بات چیت بند کر دیں گے اور آخر میرے فیصلے پر صبر کر لیں گے۔ اس بیچ آپ لوگوں کو صرف اپنے رویے پر قابو رکھنا ہوگا۔ آپ لوگ اپنا سارا غصہ اور نفرت ایک طرف رکھ کر ابرار بھائی پر یہی ظاہر کریں گے کہ آپ سب دل و جان سے اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں، جس میں بس میں ہی ضدی اور خود سر ہوں جو مان کر نہیں دے رہی۔ یہ سب کرنے میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی، ابرار بھائی زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک فون کریں گے اور بس یقین کر لیں گے کہ واقعی رومیلا ایسی ہی لڑکی ہے جس پر کسی کو سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ آپ سے کوئی انتقام بھی نہیں لیں گے اور آپ کی مجھ سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ رومیلا نے بڑے پرسکون انداز میں کندھے اچکائے تو عالیان کچھ دیر سے دیکھتا رہا۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولا، اگر یہ سب اتنا ہی سمپل تھا تو ابرار کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ان کی انا پر ضرب پڑی تھی نا؟ رومیلا نے بے ساختہ
कहा और फिर अपना रिश्ता तय होने से लेकर रिश्ता टूटने तक की सारी तफसील से आलियान को बता दी। आलियान बिल्कुल खामोशी से इसे सुनता रहा। इसके खामोश होने पर भी वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो रोमिला को खुद ही कहना पड़ा, अब आप खुद बताएं, जिस शख्स को अपना फैसला गलत ना लग रहा हो और ये चारों तरफ से ये सुनने को मिल रहा हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फिर भी वो शर्मिंदा होने के बजाय किसी की बहन को अगवा करने चल पड़े, तो आप इसके अमल को क्या कहेंगे? एक भाई की बहन के लिए मोहब्बत या एक जिद्दी शख्स की हिम्मत नरमी, इसलिए मैं कह रही हूँ, मगर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कुछ दिन अपनी कामयाबी के नशे में चूर रहने दें। अगर मैं फ़ौरन घर वापस चली गई तो वो हत्या से उखड़ जाएंगे। ऐसी सूरत में वो बरीरा को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। 2-3 महीने मुझे बर्दाश्त कर लें ताकि वो जी भर कर अपनी कामयाबी का जश्न मना लें। फिर अगर मैं लौट कर जाऊँगी तो वो आपको ज़िम्मेदार नहीं समझेंगे, बल्कि मुझे भी नमल की तरह खुद सरबागी और बेगैरत के ख़िताब से नवाज देंगे, जिसके मुझे परवाह नहीं। रोमिला कहती चली गई। वो इतनी कमज़ोर और नातवाना नहीं थी जितनी आलियान को अब तक लग रही थी। वो तो काफ़ी बहादुर या शायद बहुत ज़्यादा खुददार थी। अब वो अपने बाप और भाई की नज़र में बेगैरत और खुदसर बनने के लिए तैयार थी, मगर यहाँ इन लोगों के सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत रहने पर बिल्कुल आमादा नहीं थी। आलियान की इतनी तवील खामोशी रोमिला की समझ से बाहर थी। तभी वो ज़रा वजाहत दिए जा रही थी। आप शायद मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे। मैं आपसे 2-3 महीने की मोहलत मांग रही हूँ। आप इसे कोई साजिश समझ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं। आलियान गैर इरादी तौर पर कह गया। आलियान पर ये रोमिला पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो इसके और इसकी कज़न की गुफ्तगू सुन चुका है, इसलिए इसे मालूम है वो किसी साजिश में शामिल नहीं। अलबत्ता वो ये ज़रूर सोच रहा था कि रोमिला जो अपने भाई के बारे में कह रही है वो 2-3 महीने में अपनी फतह का जश्न मना चुका होगा, लिहाजा किसी रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा नहीं करेगा। इस बात पर कितना यकीन किया जा सकता है, इसका इसे कोई अंदाज़ा नहीं था, मगर अभी वो इसे रोमिला से नहीं कहना चाहता था, इसलिए इस मौजू को बदलने के लिए कहने लगा, मैं तुम्हारी कज़न नमल के बारे में सोच रहा था। बहुत बोल्ड लड़की है, इतना बड़ा स्टेप उठाना आसान काम नहीं है। रोमिला बेख्तियार मुस्कुरा दी। नमल के जिक्र पर वो थोड़ी देर के लिए अपनी सारी उलझनों से बाहर आ गई। नमल जैसी दोस्त वाकई एक नेमत होते हैं, जिसका जिक्र भी इंसान के डिप्रेशन और टेंशन को कम कर देता है। जिस तरह वो इसकी हर तकलीफ पर ऐसे परेशान हो जाती है जैसे वो खुद इस मुश्किल से गुजर रही है। हाँ वो तो है। रोमिला ऐसे बोली जैसे तस्वुर की आंख से नमल के परेशान चेहरे को देख रही हो। जो रोमिला की तकलीफ देखकर ऐसा हो जाता था, अगर वो कनाडा जाकर इस शख्स से ना मिलती तो जाने मेरे साथ क्या होता। पता नहीं वो शख्स कनाडा ले जाकर मेरे साथ क्या सलूक करता, जाने इसके क्या इरादे थे, जाने इसका वहाँ क्या कारोबार होगा। पता नहीं मुझ जैसी और कितनी लड़कियों को इसने धोखा देकर अपने गर्ज के लिए इस्तेमाल किया होगा। रोमिला का लहजा बात शुरू करते वक्त बहुत नरम था, मगर बात के अख्ताम तक वो बुरी तरह तल्ख हो गई थी। इसके खदशात गलत नहीं थे। ऐसे धोखेबाज लोगों के हत्थे चढ़ने से मर जाना बेहतर होता है। आलियान भी कुछ देर के लिए इसकी बातों के ज़ेर असर खामोश सा हो गया था। इसकी बहन तो चंद दिनों के लिए अगवा हुई थी, तो इसकी जान पर बन आई थी, तो इन घर वालों का क्या हाल होता होगा, जिनकी बहन और बेटियों को शादी का झांसा देकर गलत और नाजायज़ कामों के लिए दूसरे मुल्क से मंगल कर दिया जाता है। आलियान के एहसासात सिर्फ ये सोच कर ही अजीब हो गए थे, और ना जाने कितनी देर वो इस एहसास के ज़ेर असर रहता कि रोमिला के अचानक सोफ़े की तरफ बढ़ जाने पर चौंक उठा। वो इसकी तरफ देखे बगैर सोफ़े की बैग की जानिब मुँह करके लेट गई, जबकि आलियान कितनी ही देर अपनी जगह बेहिस्सो हरकत बैठा रहा।